امداد کن از بندے غم آزاد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، کھلا میرے دل کی غوث اعظم میرے دل کی غوث اعظم کھلا میرے دل کی غوث اعظم میٹا قلب کی کلی غوث اعظم امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، نکالا پہلے ڈوبے از بندے غم آزاد کن، امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیے. اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے، ہمارے بھائی کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس گھر میں رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے. توجہ کے ساتھ سنیں گے، لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا کیونکہ قافلے والے آئے ہوئے ماشاءاللہ ملتان سے سفر کر کر بھی آئے ہیں، جدول بھی چلا ہے اور تہجد میں بھی اٹھنا ہے، مناجات بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرما لے. کئی موضوعات ہیں جو ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کو دیکھ کر وہ موضوع کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اللہ کریم اس اجتماع پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضری مدینہ یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، کوئی مال سے دولت سے مدینے نہیں جاتا. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اس کرونا نے بتا دیا ہے، بڑے بڑے اقامہ ہولڈر، ویزے والے بڑے بڑے ہر جمعہ مدینے پاک پڑھتے ہیں. ہم تو ہر جمعہ مکہ پاک پڑھتے ہیں، کہاں گئے؟ اس کرونا نے سب سکھا دیا ہے. تم خود آتے ہو نہیں، آقا بلاتے ہیں، آقا بلاتے ہیں. آقا نے بلانا نہ چاہا تو پھر کوئی پہنچ نہیں پایا، سرکار نے بلایا تو دیوانے سر کے بل جاتے ہیں. اصل میں بلانا آقا نے ہے، بلانا ترا بولے بلانا آقا نے بلانا ہے. اور آقا کیسے بلاتے ہیں، کیسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کئی واقعات ہیں کیسے بلاوا آتا. توجہ کے ساتھ سنیے، لمبا چوڑا بیان نہیں ہے. کیسے سرکار بلاتے ہیں. نگران شورا بھی تشریف لائے تھے ملتان DZU میں، بڑا پیارا بیان کیا آپ نے. ایک واقعہ میں نے پہلے ہی پڑھا تھا، وہ واقعہ نگران شورا نے واقعہ بیان کیا. ایک شخص نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ ہے موبائل نمبر، یہ ہے موبائل نمبر، اس پر کال کرو، اس پر کال کرو اور جس بندے کا یہ نمبر ہے اس کو عمرے میں بھیج دو. سبحان اللہ، بڑا ایسا کہا ہے، اس کو عمرے میں بھیج دو. بندہ نیند سے بیدار ہوا، اٹھا، اس نے نوافل پڑھے، پھر سو گیا. دوسری بار خواب میں پھر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے موبائل نمبر بتایا گیا، یہ اس پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرے پر روانہ کر دو. کہتا میں دوبارہ اٹھا، پھر سو گیا. تیسری بار خواب میں پھر یہی کہا جا رہا ہے. فجر کی نماز پڑھنے امام صاحب کے پاس آیا، نماز فجر پڑھی، خواب بتایا، نمبر بھی بتایا. امام صاحب نے کہا کال کر لو نا، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، اسباب ہیں تو بھیج دو کسی غریب کو. ٹھیک ہے جی. اس نے کال ملائی. جب کال ملائی ایک آواز آئی، اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا بھائی میں آپ کو عمرے میں بھیجنا چاہتا ہوں. تو بندہ حیران و پریشان ہو گیا، بھائی مجھ سے ملاقات تو کرو، میرا حلیہ تو دیکھو.
عام سا بندہ ہوں میں، آپ مجھے عمرے بھیج رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہوں، تیاری کر لیں۔ کہا یار مجھ سے ایک دفعہ ملاقات کرو، جو آپ سوچ رہے ہیں میں ویسا نہیں ہوں، ایک عام سا بندہ ہوں، دنیا دار ہوں، گناہ گار ہوں۔ کہ نہیں میں آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ کہا ایک ملاقات تو کر لو بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، کہاں ملو گے؟ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، چلو ٹائم طے ہو گیا۔ یہ شخص کہتا میں اس کے پاس گیا، جب دیکھا تو ایک عام سا بندہ ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، خلیہ بھی مذہبی نہیں ہے، نمازی بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی نیکی کا نور نظر نہیں آ رہا چہرے پر۔ کر میں حیران و پریشان۔ کہاں بھائی بھیجو گے مرے پہ؟ کہاں بھیجوں گا، بھیجوں گا، موبائل ذرا بند کر کے بھیجوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پھر بھیجو، تم بھی ساتھ چلنا۔ صحیح ہے۔ اس نے پاسپورٹ وغیرہ کی ترکیب بنائی، جو بھی تھا اس کو عمرے کی ترکیب بنا دی، اس کی عمرے پر اس کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اب عمرے پر ساتھ لے آیا، طواف کیا، نہ اس کو طواف کرنے آ رہا تھا، نہ صفا و مروہ کی سعی کرنے آ رہی تھی۔ اس نے سکھایا بھی، بتایا بھی، سمجھایا بھی۔ عمرہ مکمل ہو گیا، خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ اب یہ واپسی آ رہے ہیں تو جب حرم سے باہر نکلے، اس شخص کے دل میں ایک بات آئی۔ کہا بھائی اگر اجازت دو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، غریب آدمی ہوں، دوبارہ پتہ نہیں آنا میسر ہو یا نہ آنا ہو، یہ تو مقدر سے آ گیا ہوں، تم لے آئے ہو، اسباب نہیں ہے۔ ریڈی لگاتا ہوں پھل کی، کوئی دکاندار نہیں ہوں، کوئی جاگیردار نہیں ہوں، آپ اگر کہیں تو اجازت دیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بھلے یہ واقعہ سنا ہے لیکن بعض اوقات نا دل کے کانوں سے جو سنتا ہے نا اس پر اثر ہی کچھ اور کرتا ہے۔ کہا اجازت دو تو عمرہ کر لوں، یعنی 1-2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ کہا ہاں پڑھو۔ اب یہ شخص نفل پڑھنے کے لیے حرم میں چلا گیا دوبارہ۔ کہتا میں باہر کھڑا ہوں حرم کے دروازے کے، اور یہ حرم میں داخل ہو گیا، کافی دیر گزر گئی، لوٹ کر نہیں آیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، آخر گیا بلانے کے لیے، اس کو دیکھا خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ میں انتظار میں ہوں، اب اٹھائے گا سر، اب اٹھائے گا سر، اب اٹھائے گا سر، سر ہی نہیں اٹھا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، اتنا لمبا سجدہ، میں حیران و پریشان، کافی دیر گزر کے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ آخر اس کو ہلایا تو گر پڑا، اس کی تو کب سے روح نکل چکی تھی۔ کیونکہ یہ ہے وہ موت جو بڑے بڑے اللہ کے ولی مانگتے ہیں، کہ خانہ کعبہ ہو، حرم کی زمین ہو، حرم کا فرش ہو، سر سجدے میں رکھا ہوا ہو، اللہ کی پاک تسبیح بیان کر رہا ہو، اس کیفیت میں جب بندے کو موت آتی ہے، اس موت کے بھی کیا کہنے۔ مرنا تو یہاں بھی ہے، مرنا وہاں بھی ہے، یہاں مرنے میں اور وہاں مرنے میں بڑا فرق ہے۔ وہاں مرتے ہیں خوش نصیب، میں بد نصیب نہیں کہتا، یہاں مرتے ہیں۔ یہاں کا قبرستان جنگل والا، رات کو جائیں تو ڈر لگے، جتوئی میں پتہ نہیں کیسا قبرستان ہے، ہمارے ملتان میں تو ایسے قبرستان ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے رات کو جاتے ہوئے۔ اور جنت المعالی مکہ مکرمہ میں، جنت البقیع مدینہ منورہ میں، اس شاخ تمنا کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کاش تو گز زمین مل جائے، محبوب کے قدموں میں نصیب ہو جائے، کاش آقا کے قدموں میں مدفن مل جائے، کاش حضور کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ میری خاک یا رب نہ برباد ہو، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ وہ شاخ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے پھر دل میں بڑی چوٹ لگی کہ یار یہ ایسا بندہ، سادہ سا آدمی، عمرہ کراؤ اس کو خواب میں کہا جا رہا ہے، نمبر بتایا جا رہا ہے، عمرہ کرایا تو یہ اس کی موت اس کو یہاں پر لے کر آئی، تدفین وغیرہ ہوئی، جنت المعالی میں دفن ہو گیا، جنازہ مکہ پاک میں ہوا، حرم میں ہوا، پھر جنت المعالی میں تدفین ہوئی، صحابہ کرام جہاں مدفون ہیں، ہماری امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر مدفون ہے، تشریف فرما ہے،
دفن ہو گیا یہ. ابھی شخص کہتا میں جب واپس پہنچا اس کے گھر، اس کی بیوی سے پوچھا، توجہ، اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا تھا، کون سی نیکی اس کے نام اعمال میں تھی جس کی وجہ سے یہ سعادت ملی. کہنے لگی نیکی تو کیا تھی، کام سا بندہ تھا یہ. روزانہ جب اپنی ریڑھی کو کلوز کر کے آتا نا فروٹ بیچ کر، ایک شاپر لے کر آتا تھا بڑا، راشن کا، فروٹ کا، کھانے کا، پینے کا سامان، اشیاء وغیرہ لے کر آتا تھا. گھر آ کر اس کے دو شاپر بناتا تھا برابر. ساتھ میں یتیم بچے ہیں اور ایک بیوہ ہے. اب دیکھیں اس کا دینے کا انداز، دیکھیں کیسا شخص ہے. یتیم بچے اور بیوہ رہتی ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے. ان کے گھر کے باہر دروازے پہ رکھتا، دروازہ بجا کے فوراً کہتا بہن یہ دروازے سے اٹھا لینا، میں جا رہا ہوں. گھر اپنے گھر پہنچ جاتا، وہ اٹھاتی، کہتی کہ میں نے اکثر دعا سنی ہے اس عورت کی زبان سے یہ کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ میں ایمان کی موت دے. ہائے اللہ تجھے خانہ کعبہ میں ایمان کی موت دے. ایک نیکی نے اس بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن. بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم اللہ، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم. دیتا ہوا ستار تجھے شاہ اجاز کا، دیتا ہوا ستار تجھے شاہ اجاز کا. میرے پیارے پیارے سننے، جب گرم ہوتا ہے نا، گرم ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. پھر دن اور رات اور فضا محل و وقوع نہیں دیکھتا. جب کرم ہوتا تو ہو جاتا ہے. بڑی بڑی محفلیں نہیں دیکھتا وہ، جب کرم ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. جب مدینے کا بلاوا آتا تو آ جاتا ہے. ایک داتا حضور علیہ رحمہ کہ صحن مبارک میں محفل نعت ہو رہی تھی. کیا ہو رہی ہے؟ توجہ ہے؟ ہو سکتا آج ہی ٹکٹ مل جائے. ہم دنیا داروں سے نہیں لیتے، ہم تو آقا سے لیتے ہیں بھائی. پگڑیاں بنتی ہیں، جھولیاں بھرتی ہیں مدنی قافلوں میں، ہم نے دیکھا ہے. جھولیاں بھرتی ہیں، ٹکٹ بٹتے ہیں، نظر عنایت ہوتی ہے سرکار کی. داتا حضور کے دامن کرم میں صحن میں محفل نعت ہو رہی تھی. 9 ٹکٹ تھے عمرے کے، 8 نکل گئے، 1 رہ گیا. جب 1 کا اعلان ہوا، اناؤنسمنٹ ہوئی، جس کا نام لیا گیا وہ بندہ موجود نہیں تھا. دوبارہ پھر نام لیا، نہیں بندہ ہے. تیبارہ پھر نام لیا، نہیں بندہ ہے. جب 3 بار نام لیا گیا، بندہ موجود نہیں. سفید داڑھی والا بزرگ بابا، انہیں سرکار کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف. واہ کا واہ، اس کو بار بار بلایا جا رہا، یہ آ نہیں رہا. یا روتے روتے عرض کرتے کرتے داڑھی چٹی ہو گئی. یا بلاوا ہی نہیں آ رہا. آقا آقا بلاوا. اچھا آپ تو آقا ہے نا، آپ تو شہنشاہ ہیں، آپ تو والی ہیں، آپ تو آقا ہیں، آپ تو حقیقی داتا ہیں، آپ تو جھولیاں بھرنے والے. واہ کا واہ. بابا دل ٹوٹ گیا بابا کا. بابا کا جب دل ٹوٹا، جب دل پہ لگتی ہے نا چوٹ،
ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، للہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، للہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بابا نے دل سے آہ کی نا، ہائے ہائے، تو دل سے آیا آہ کی، اب کیا ہوا؟ دوبارہ قرآن نازی ہو رہی ہے، دوبارہ قرآن نازی کرو بھائی، بندہ موجود نہیں ہے، دوبارہ قرآن نازی کی، اب کی بار جو ٹکٹ نکلا بابا جی کا نکل آیا، پکارنے والا تو ہو، عرض کرنے والا تو ہو، التجائیں کرنے والا تو ہو، وہ سنتے بھی ہیں بگڑی بناتے بھی ہیں۔ ہمارے رفیق بھائی لوا مارکیٹ کے، اسلام بھائی لوا مارکیٹ کے رفیق بھائی، شاید آپ نے دیکھا ہو، بڑے پیارے اسلامی بھائی، تو بہت نیک صالح پرہیزگار سادہ سے انسان، شاہ صاحب نیک پرہیزگار سادہ سے، 1500 روپے تنخواہ پہ پی سی او پہ کام کرتے تھے، ٹیلی فون کالے ملاتے تھے بیچارے۔ کمالیہ محفل نعت ہوئی، ویس قادری نے آنا تھا وہاں پر، تو یہ بھی گاڑی بھر کے لے کے گئے، 20 سال پرانی بات ہے کم و بیش، گاڑی بھر کے لے کے کمالیہ۔ رفیق بھائی نا بار بار اسلامی میں بتا رہے، عباس بھائی ہمارے ڈویژن نگران ہے منظور آباد کے، کہہ رہے بار بار رفیق بھائی کہہ رہے تھے عباس بھائی وہ نہ سناؤ نا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ کہتے ہیں بار بار نعت پڑھتے، وہ دوبارہ پھر کہتے یہ نعت سنائے، پھر فرمائش۔ پہنچ گئے، وہاں پہنچے پتا چلا کہ مدینے پاک کا ٹکٹ ہے محفل میں، جن کے شناختی کارڈ کو فوٹو کاپی کرائیں، سب نے فوٹو کاپی کرائی، اس میں ڈبے میں ڈال دی، اور فوٹو کاپی ڈبے میں ڈال دی نا جب، اب وہ قرآن اندازی شروع ہوئی، تو رفیق بھائی کے ساتھ جو اسلامی بھائی تھا نا، وہ کہتے ہیں ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، موضوع جب چل پڑا ہے تو چل پڑا ہے۔ رفیق بھائی کے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے کہنے لگے، ایک دم رفیق بھائی نے نا مدینے پاک کی طرف رخ کیا، اور آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو جاری ہیں، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، آقا نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، 1500 روپے تنخواہ ہے میری، آقا مدینے آنا چاہتا ہوں، اسباب نہیں آقا، آپ کا شہر دیکھنا چاہتا ہوں آقا، آپ کے شہر میں آنا چاہتا ہوں حضور، آقا مدینے آنا چاہتا ہوں، اسباب نہیں ہے، کرم فرما دیں۔ رفیق بھائی رو رہے ہیں، ادھر قرآن اندازی ہوئی، پرچی نکالی گئی، جیسے پرچی کھول کر وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی پڑی گئی، محمد رفیق قادری اتاری لوہا مارکیٹ ملتان، کہتے ہیں کہ رفیق بھائی غش کھا کے زمین میں گر پڑے، دو اسلامی بھائیوں نے ان کو اٹھایا، روتے ہوئے بلک بلک کے رو رہے کہ میرے آقا نے فوراً کرم فرما دیا۔ آقا کرم فرماتے ہیں، بولا لو میں غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، بولا لو میں غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، بولا لو میں فقیروں کو، بولا لو یا رسول اللہ، شبیروں شپر پاک ماہ حیدر، مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے، بلاتے ہو بلاتے ہو، بلاؤ گے سبھی کو تم، میری باری کب آئے گی، میری جان یا رسول اللہ، اس میں بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا،
ہنسی ہے مجبور ہو گئے ہمیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہمیں جو حکم ہو تو جو حکم ہو سنو گے تمام بھائی گردن چکا آنکھیں بند کر لیں آقا کی بارگاہ میں عرض کریں آنسوؤں کو بہنے دیجئے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اے موت ٹھہر جا بے مدینے تو جانوا ستا ہو یا نصیب میں اپنا جگہ لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بلاتے ہو بلاؤگے سبھی کو تمہیں میری باری کب آئے گی میری جان یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو پہلے حاجی جاتے تھے بحری جہاز میں بیٹھ کے ایک دیوانہ پھٹے پرانے اس کے کپڑے بال مٹی سے ہٹے ہوئے بحری جہاز کی طرف جا رہا ہے بحری جہاز میں حاجی آ رہے ہیں دڑا دڑ بیٹھ رہے ہیں کشتیوں میں بیٹھ کے وہ بحری جہاز میں جا کے شفٹ ہو رہے ہیں دیوانہ بھی پہنچ گیا دیوانہ کہنے لگا میں نے بھی جانا ہے مدینے تو ٹکٹ چیک کرتا وہ کہنے بھائی ٹکٹ وغیرہ کوئی ہے کہ نہیں ٹکٹ نہیں ہے اور ٹکٹ کے بغیر تو جا نہیں سکتے آپ دیوانے نے منتیں کرنے لگا کہ مجھے نوکر بنا کے نہیں چلو میں تمہاری خدمت کروں گا صفائی کروں گا بحری جہاز کی جھاڑو لگاؤں گا میں مجھے دل میں تمنا ہے آقا کا شہر دیکھنا ہے اچھا میں مدینے سے پیار کیوں ہے ہمارے آقا وہاں رہتے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے آقا ہماری جان ہمارا ایمان جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ ہمارے آقا ہیں ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں گندے آقا پر ہے آپ کے یا رسول اللہ ہے آپ کے
اپنی جان سے بڑھ کے آقا میں آپ سے محبت ہے. یا رسول اللہ ہمارے پلے عمل کوئی نہیں ہے, گناہ ہی گناہ ہے, خطا ہی خطا ہے آقا, لیکن آپ کی محبت دل میں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہمیں دیوانہ کھڑا ہوا منتیں کر رہا ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے, یہ الاؤ نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے. بس جب ساری سواریاں پوری ہو گئی, بحری جہاز کے لنگر اٹھا دیے گئے اور بحری جہاز جھومتا ہوا اب چلنے لگا. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. بحری جہاز جھومتا ہوا جا رہا ہے. جیسے بحری جہاز چلا, دیوانے کی چیخ نکلی, مدینے کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا, آقا کیا مالداری مدینے آتے رہیں گے؟ کیا مالداروں کو مدینے بلاتے رہیں گے آقا؟ ہم غریب کہاں جائیں؟ یہ کہنا تھا. خواجہ خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے, فرمائے دیوانے بحری جہاز تو 8 دن میں جدہ پہنچے گا, پھر جدہ سے مکہ جائیں گے, پھر مدینے جائیں گے. تجھے آقا نے ابھی یاد فرما لیا ہے, ہاتھ دے آنکھیں بند کر. آقا کا حکم ہوا ہے کہ میرے دیوانے کا دل ٹوٹا ہوا ہے, میرا دیوانہ بے قرار ہے. بس اسی وقت اس نے ہاتھ دیا, آنکھیں بند کی. اب کی آنکھیں کھلی تو مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا. تو سرکار کی بارگاہ میں جانا, اچھا ایک ہوتا ہے خود سے جانا, ایک ہوتا ہے ان کا بلانا. اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. ایک ہے ایسے جانا, بس کسی شہر میں چلا گیا معاذ اللہ. ایک ہے روتے ہوئے جانا, بلکتے ہوئے جانا, پاؤں رکھتے ہوئے, گھبراتے ہوئے پاؤں رکھنا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں میرے آقا آرام فرما ہے, میرے آقا تشریف فرما ہے. یقیناً وہ جگہ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, کائنات کی تمام زمینوں سے اعلیٰ زمین ہے. خانہ کعبہ سے وہ حصہ افضل, عرش اعظم سے وہ حصہ افضل, جنت سے وہ حصہ افضل. تو آقا کی بارگاہ میں جائیں, کاش کہ ہمیں بھی موقع ملے اور جا کر آقا کی بارگاہ میں دل کا حال پیش کریں. اچھا ہمارا ایمان ہے, اس وقت ہمارے آقا میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے غلام سفر کر کے ملتان سے آئے, تھکے ہوئے بھی ہیں, نیند کا غلبہ بھی کئیوں کو ہے, تھکاوٹ بھی ہے, راتوں کو لیٹ سوئے, صبح جلدی فجر کے بعد قافلے کی تیاری کی, پہنچ گئے, کھانا بھی معیار کے مطابق یعنی طبیعت کے موافق نہ مل سکا. میرے دیوانے آئے ہوئے ہیں لیکن میری محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کاش کہ آقا مسکرا کے فرما دے, ابو بکر دیکھو دیکھو میرے دیوانے بیٹھے ہوئے, دیکھو جتوئی میں آئے, ملتان سے آئے, آقا ہم اجمی ہیں, آقا عربی بولنے نہیں آتی, آقا ہم گندے ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ کے امتی ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں. آقا دل میں تمنا ہے, خواہش ہے, آرزو ہے کہ ہم بھی آپ کے شہر میں آئیں اور اپنا حال دل بیان کریں. ہمارے عبدالحمید بھائی رکن شورا فرمانے کہ میں سریلی جالیوں کے سامنے حاضر تھا, سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا, میں ہاتھ باندھ کے. اچانک میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی, میں نے مڑ کے دیکھا, ایک بندہ ہے عام سا سادہ سا, اس نے کپڑا باندھا ہوا ہے اور ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے عرض کر رہا, آقا ایسے اس کی لو لگی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے شہر میں رہتے نا آقا, وہ خالد بھائی, وہ ہاں کریانے والے, وہی آقا وہ بڑے غریب ہے. اور رو کے عرض کر رہے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا, آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آقا مجھے بھی بلا لے. آقا کرم فرما دے, ان کو بھی بلا لیجیے. آقا وہ نا ہمارے حامد بھائی, وہ گلی کے نکڑ میں جن کی دکان ہے, وہ چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی, آقا ان کی بیٹی بڑی بیمار ہے. سرکار آپ تو والی ہے کائنات کے, آپ تو کائنات کی داتا ہے, شفا تو آپ کے ہاتھوں میں ہے, جس کو چاہے جو عطا فرما دے, جس کو چاہے جو جیسا نواز دے. حضور وہ جو ہے نا سرکار, وہ ہمارے حامد بھائی, وہ ہمارے عابد بھائی, وہ فلاں جگہ رہتے ہیں. آقا ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. آقا وہ عرض کر رہے تھے سرکار کو میرا سلام عرض کرنا اور سرکار کی بارگاہ میں میرے لیے التجا کرنا. وہ بندہ ایسے باتیں کر رہا ہے کہ گویا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کو حضور ہی ملی ہوئی تھی. عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں اس کی کیفیت کو دیکھ کر مجھ میں بھی دقت طاری ہو گئی, میری بھی آہیں نکلنے لگی, ہچکیاں بند گئی.
تو بس اوقات نا کوئی دیوانہ بیٹھا ہوتا ہے نا محفل میں، کوئی دیوانہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے صدقے میں سبھی پر کرم ہو جاتا ہے، سبھی کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، سبھی کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو پیالہ خالی کر کے بیٹھا کریں، بالکل دامن کو خالی کر کے، بالکل نکمے سے ہے سرکار آپ کے غلام ہیں، ہم میں سے بھی کئی پریشان حال ہوں گے، بالکل سب بھائی گردنیں جھکا کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں ذرا، بالکل آنکھیں بند کریں، کوئی کسی کو نہ دیکھے، آنکھیں بند کر کے اب صرف سسکیاں اور ہچکیاں، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے حالات لائیں تصور میں، کس کو کیا غم ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کوئی پریشان حال، کوئی بیمار، کوئی بیماروں کا نمائندہ، کیسے کیسے قافلے میں آئے دیوانے، ہمیں پتہ ہے یا ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے یا ان کے بتائے سے، ان کے اللہ کے بتائے سے اس کے محبوب کو پتہ ہے۔ سرکار بہت دور ہے، کئی تمنائیں لیے حاضر ہیں، آقا یہ دیوانے بیٹھے ہوئے جھولیاں پھیلا کے، حضور ایک نظر ہو جائے، بس ایک نظر ہی تو ہونی ہے، ایک ہی نظر ہونی ہے۔ سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو یا رسول اللہ،
میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، کبھی گھر میں بیٹھ اس طرح کی محفل سجایا کریں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اپنے آقا کو سنایا کریں۔ محفلوں میں تو سناتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں آقا ہو اور ہم ہو، آقا اور ہم ہو، آقا کرم کرم، ایک نظر ہی ڈالنی ہے نا، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ تیری محفل سجاتا ہوں میں، تیری نعتیں سناتا ہوں، تیری محفل سجاتا ہوں میں، تیری نعتیں سناتا ہوں، سرے محفل چلے آؤ، سرے محفل چلے آؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد، میری میت کو لے جانا مدینے پاک کے اندر، میری میت کو لے جانا مدینے پاک کے اندر، مجھے طیبہ میں دفناؤ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا۔ شاہ صاحب نے ایک بات سنائی تھی، ان کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ملتان سے جوڑا مدینے پاک گیا، ان کی آخری رات تھی، صبح فلائٹ تھی ملتان مدینے سے ملتان مدینہ المنورہ سے مدینہ الاولیاء، تو وہ جوڑا اندر چلا گیا جنت البقیع میں۔ وہ ہماری جو بہن تھی، اسلامی بہن یعنی مسلمان بہن، وہ قبریں دیکھنے لگی تو رونے لگی، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آقا کے شہر میں دفن ہے، آقا کے قدموں میں دفن ہے، کیسے خوش نصیب ہے، جنت البقیع میں دفن ہے، روئے جا رہی ہے۔ شوہر نے اس کو دلاسا دیا، آ گئے اپنے ہوٹل میں، عشاء پڑھ کے رات کو سو گئے جلدی کہ صبح جانا ہے۔ شوہر کہتا ہے رات کے کسی حصے نا اسے خراٹے آنا شروع ہو گئے، پہلے خراٹے نہیں آتے تھے، میں نے 2-3 دفعہ اس کو ہلایا کہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں، خراٹے چپ ہو جاتے، پھر شروع ہو جاتے، آخر ایک مرتبہ بالکل خراٹے بند ہو گئے۔ فجر میں اٹھا، اس کو ہلایا تو اس دیوانی کا انتقال ہو چکا تھا، سرکار کے شہر میں دم توڑ چکی تھی۔ پھر میں تو ہل گیا، رونے لگا میں کہ کل جنت البقیع کو دیکھ کے رو رہی تھی، آقا کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا سرکار کو، اتنا پیار آیا آقا کو کہ آقا نے اس کو اپنے شہر میں رکھ لیا، اپنے قدموں میں رکھ لیا اس کو، اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا، اس کا جنازہ مدینہ منورہ میں ہوا، مدینہ منورہ میں جنازہ ہوا اور جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ ہمارے ملتان کی ایک اسلامی بہن ہے، یعنی اسلامی بہن سے مراد عورت، ہر مسلمان ہمارے اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، اس سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی، ہماری رشتے دار نے بتایا تھا مجھے بہت پہلے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر تھی وہ، اور وہ کہنے لگی حضور میں ملتان سے آئی ہوں، آقا بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، حضور میں آپ کو لینے آئی ہوں، اس کے بھولا پن دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، آقا میں آپ کو لینے آئی ہوں، آقا میرے ساتھ چلے آپ، میرے پاس ایک مربع زمین ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی سیوا کروں گی، آقا چلے میرے ساتھ، آقا چلے۔ وہ آس پاس کی عورتیں اس کو حیرانی کے ساتھ دیکھ رہی، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ روتے روتے اس نے کہا
آقا اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلتے آپ کو آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، اب میں دوبارہ ملتان نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں رکھ لیں، یہ کہنا تھا، زمین پہ گری، اس نے دم توڑ دیا۔ ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے، شاید آپ کے پاس بھی کسی کے پاس ہو، ایک ترکی شخص نے آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ ایک یمن کا رہنے والا، البانیہ کا رہنے والا نوجوان، ذرا سنیں آپ سنیں گے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ باتیں یہ موقع ہوتے ہیں سرکار کی محبت کے، پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس ترکی شخص نے ویڈیو بھی اس کی موجود ہے، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے، اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ نوجوان نے کہا مجھے دعا اور توسل کی اجازت دو، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا، میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی دفعہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا، کہتا کتنی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی، اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ یعنی پولیس والوں سے کہا جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے جواب دیا، رہے ہو ترک تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے، ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگا ہم اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھو میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا نہیں ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا اچھا مجھے ذرا آرام سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب سے ایک عرض کر لینے دو۔ تب تک توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے سماعت فرمائیے۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا اور پولیس والوں نے کہا چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ اس نے عربی میں کہا وہ ترکی کہتا میں نے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا؟ کیا آپ کے جبال رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور اب دیکھ لیجئے یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ کیسے جملے ہیں اس کے، کیا کہا کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا آپ کی وجہ سے؟ کیا اپنی دکان بند کر اپنا گھر بار نہیں چھوڑ کر آیا میں؟ حضور ابھی یہ دیکھ لیجئے مجھے یہ ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان روتے روتے بے حال ہو گیا۔ پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی، نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے سے اسے ٹھڈے مارتے ہوئے کہا او دھوکے باز اٹھ، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پولیس والوں سے کہا یہ نہیں بھاگے گا، تم اسے حمام میں جا کر وہاں سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پہ ڈالو، لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔
ایک پولیس والے نے کہا دیکھو تو صحیح کہیں یہ سچ مچ مر تو نہیں گیا. دوسرا پولیس والا کرنے لگا اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی جس سے یہ مر گیا ہو. پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا, ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایمبولنس لے آئے. انہوں نے نوجوان کی شارک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نمبر چیک کر کی کہا یہ تو اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں. آقا کی محبت میں مر گیا ہے. کیسے کیسے دیوانے ہیں. کیوں مدینے سے پیار ہے ہمیں؟ ہمارے آقا رہتے ہیں, آقا رہتے ہیں ہمارے, آقا رہتے ہیں ہمارے, اور یہ آقا سے محبت ہے. یہ اب پولیس والے جیسے مجرم ہو نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے. وہ منظر وہ ترکی کہتا میں دیکھ رہا تھا. ان میں سے ایک کو اپنے دونوں دانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے, کاش ہمیں معلوم ہوتا اسے اللہ کے محبوب سے اتنی محبت ہے, ایسی شدید محبت ہے, ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے. اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے. غسل کے وقت بھی وہ ترکی کہتا میں وہی موجود تھا. میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو, مجھے بھی اس کی چارپائی اٹھانے دو. جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے, اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا. شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے. میرے سامنے وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ ہمارے آقا ہماری بھی سنتے ہیں, ہمارے آقا ہماری بھی سن رہے ہیں. آقا ہم بھی تو گناہگار ہیں. آقا ویزا کھل گیا ہے, لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. آقا ہمیں بھی بلا لیجئے. حاضری ایسی ہو آقا آپ کو پسند آ جائے اور وہی دم ٹوٹ جائے, وہی گر جائے. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا بھاپ لے بڑھ کے شاہ مدینہ ہے تمنا تار یا رب اٹھ کے چلے وہ تڑپ کر گرے میرا لاشا میرا لاشا. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا بھاپ لے بڑھ کے شاہ مدینہ. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا جب مدینے میں ہو اپنی آمد, جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد, ہچکیاں باندھ کر رو بے حد, ہچکیاں باندھ کر رو بے حد. کاش آ جائے ایسا کرینا ہچکیاں باندھ کر رو بے حد. کاش آ جائے ایسا کرینا مجھ کو آقا مدینے بلا لو. صدقہ نبھا لو میرے آقا اعلی حضرت کا صدقہ نبھا لو. اب تو کہہ دو ہمیں
مدینہ مدینے قدردان جاتے ہیں مدینے لوگ تو ایسے انہیں پتہ نہیں ہوتا دیوانے جاتے ہیں نا وہ مزہ ہی کچھ اور ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سعادت ملی ہے مدینے جانے کی عاشق کے مدینہ کو دیکھا ہے تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے دیواروں سے چمٹ چمٹ کے روتے ہوئے لوگ تو منہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے اتنے بڑے اللہ کی ولی سنہری جالیوں کے سامنے نہیں جاتے گھبراتے ہیں کہ کیا منہ لے کے جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں سامنا نہیں کرتے گھبراتے ہیں ایسے عاشق ہیں تو اللہ ہمیں حضور کی محبت دے اور محبت کے ساتھ جائیں وہ مزہ ہے دیوانوں کے ساتھ جائیں وہ مزہ ہے ورنہ لوگ غصے بھی چلاتے ہیں روکے بھی چلاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں نوٹ ہی نوٹ ہمارے ہوتے ہیں نہ نمازوں کی فکر نہ روزے کی فکر ہائے نوٹ ہائے ریال ہائے دینار انہیں یہی فکر ہوتی ہے عشاق جاتے ہیں اچھا مدینہ پاک میں نا عوام کا ذوق کم ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا امیر اہل سنت کا یہ فرمان ہے خواص کا ذوق بڑھتا ہے وہاں پہ خواص کا ذوق بڑھتا ہے عوام کا ذوق کم ہو جاتا ہے جو عوام ہوتی ہے جب جائیں نا شہر مدینہ ایسے نہ جائیں پڑھیں کتابیں پڑھیں نعتیں پڑھیں اللہ والوں کے بیانات سنیں محبت پیدا ہو تڑپ ہو اور ساتھ بھی اللہ والے ہوں جو ادب سکھائیں یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا جہاں ہے منزل قدم قدم پر اللہ ہم سب کو پیارا پیارا مدینہ بار بار دکھائے بار بار محبوب کا شہر دیکھیں اور پھر ایمان و عافیت کے ساتھ وہیں خاتمہ بالخیر ہو جائے اللہ ہم سب کو حاضری مدینہ عطا فرمائے زیارت مدینہ عطا فرمائے روضہ رسول پر بعد اب حاضری عطا فرمائے وہاں عشق باری ہو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے وہاں عشق بھی نکلتے ہیں تو پھر دیوانوں بھی نکلتے ہیں وہاں اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ رکھے اس ماحول سے وابستہ رہے اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اللہ برکت عطا فرمائے اللہ عزت دے خوشیاں دے تو انشاءاللہ قافلہ ہمارا ہے ابھی الحمدللہ کل بھی انشاءاللہ زبر البیان ہوگا مغرب میں ڈینا والے پل ڈینا یا قافلہ مسجد اقصی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا مغرب کی نماز کے بعد بھی بیان ہوگا اور عصر کے بعد بھی ویسے ظہر میں بھی فجر میں بھی جب آپ کو آسانی ہو تو آپ تشریف لائیے گا فیضان مدینہ میں ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے چتوئی میں اجتماع پاک میں آیا کریں اور گھر بیٹھ کر علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل خود بھی دیکھیں اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں اللہ یہ جملے ہماری بخشی کا ذریعہ بنائے آمین بجاہ نبی الامین درود و سلام کے دو اشعار پڑھیں گے اس کے بعد بھی دعا ہوگا